قبلہ پیر سید وار حسین صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خاتم النبیین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، سید الثقلین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، جد الحسن والحسین۔ رسول اللہ و نبی اللہ، وزیرت عرش اللہ، وعروس مملکت اللہ، وقاسم رزق اللہ۔ رسولنا و نبینا و حبیبنا و حبیب ربنا و محبوبنا و محبوب ربنا و رحیمنا و کریمنا و شفیعنا و مشفعنا و عوننا و عیننا و عیاننا و عیوننا و معیننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العاشقين الواصلين وعلى أولياء الصادقين والطاهرين والمطهرين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسان حبيبه ولبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين، خصوصا على فرد الأفراد وقطب الأقطاب وغوث الأغواث سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الأطهر والأنور والأكمل والأجمل والأقدس والمقدس والمعنبر والمعطر والمطهر والنوراني۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسان حبيبه ولبيبه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔
علماء کرام، لائق صد احترام و مشائخ عظام، لائق تحسین و افتخار اور برادران طریقت و شریعت و حقیقت و معرفت، برادر محافظ صاحب نے اپنے شوق کا، اپنے ذوق کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے نام سے موسوم کرتے ہوئے جلسے کا اہتمام کیا، انصرام کیا، انتظام کیا۔ دعا ہے کہ خدا بزرگ و برتر اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد کے دربار کو ہر بار میں حافظ صاحب کی کاوش کو اور ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، ایمان پہ بات کروں گا کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے، اے ایمان والوں۔ ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ ایمان والوں کو کہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ پہ خرچ کرو۔ ایمان والوں کی ایک قید بیان فرما دی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہیں، مست ہیں، محو مستغرق ہیں، منہمک ہیں، مندمج ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، لا ایمان لمن لا محبت لہ، سلاسل بار بار فرمایا، جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان ہے۔ تو ایمان محبت ہے، اور محبت ایک ایسا جوہر ہے، محبت ایک ایسا گوہر ہے، محبت ایک ایسا نور ہے کہ ذالک محبت علم ہے، محبت کمال ہے، محبت جمال اور وصال ہے، محبت محبوب کے تصور کا نام ہے، محبت محبوب کی غلامی میں کھو جانے کا نام ہے، محبت ایک محبوب کے ہاتھوں سے عشق کا اور ذوق و شوق کا چھلکتا ہوا جام۔ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اہل محبت اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اور جب اللہ کے نور سے کوئی دیکھنے والا ہو تو اس کو اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ ایک عام مقولہ ہے، فارسی میں کہتے ہیں کہ آنچ در جاں بینی در جہاں بینی، جو تجھے جان میں نظر آتا ہے وہی جہان میں نظر آتا ہے۔ اور اگر جان میں جانے جانا ہو، جان میں جان کی جان ہو، جان میں کسی کا مقام ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور فرمان قرآن ہو، النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی ان کے قریب ہے۔ اب محبت محبوب کے قرب کا نام ہے۔ محبت ایک ایسا جوہر ہے جو محب کو محبوب کے جلووں میں گم کر دیتا ہے، اور محب کو اپنے محبوب کا خیال ہوتا ہے، اسی کا نام اس کی زبان پر ہے، اسی کا نظام اس کی زندگی میں ہے۔ پہلے یار تسی نا بزرگوں بزرگ نے اسلام آباد تو نہ کیا میں خطاب سننا جسٹس سپریم کورٹ آن کر لگی انہیں کیا جب بزرگ خطاب کریں میں خطاب سننا۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی۔ رہی یہ بات کہ میں کون ہوتا ہوں خطاب کرنے والا،
میں کون ہوتا ہوں کلام کرنے والا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ شبلی سے کچھ راز کی باتیں کی تنہائی میں، آپ نے برسر منبر ان اسرار و رموز سے پردہ اٹھا دیا تو حضرت جنید بغدادی نے غور سے دیکھا اور فرمایا کہ شبلی، جو باتیں اور جو اسرار و رموز میں نے تمہارے ساتھ گوشہ تنہائی میں بیان کی ہے، وہ برسر منبر بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں انی اقول و انی اسمع حل فی الدارین غیری، میں خود ہی کہتا ہوں اور خود ہی سنتا ہوں، کیا دو جہاں میں میرے بغیر اور کوئی ہے؟ خود ہی سامع ہوں، خود سنانے والا ہوں، خود سنتا ہوں، خود برکت جلدا ہوں، خود محو تماشا ہوں، خود رند ہوں، خود ساقی، خود بادہ و پیمان، خود رند ہوں، خود ساقی، خود بادہ و پیمانہ۔ یہ تو درویش کا تصور ہے، خیال ہے، جس طرف چاہو گے اسی طرف پھرتا چلا جائے گا۔ موضوع میرا ایمان ہے، موضوع میری محبت ہے، اور محبت کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں جن پر محبوب راضی ہوتا ہے، ان کو اپنے اسرار و رموز سے بہراور کرتا ہے۔ تو فرمایا میں خود سنتا ہوں، خود سناتا ہوں، لہذا آپ نے فرمایا کہ اے جنید، اے شبلی، اگر تیرا یہ مقام ہے تو میں تجھ کو تیرے ہی حال پہ چھوڑتا ہوں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی مرید بھی اپنے پیر سے بہتر ہو سکتا ہے، بڑھ جاتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے شبلی مجھ سے بڑھ گیا، اور یہ وہ شیخ شبلی ہیں جو کہ حضور علی بن عثمان داتا حجویری کے دادا پیر ہیں، ان کے پیر کے پیر ہیں، ابو الفضل ختلی کے پیر ہیں بابا شبلی، اور حضرت شبلی جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں۔ ارے وہ کیا ان کا مقام تھا، کیا ان کے اسرار تھے، کیا ان کے رموز تھے، یہ بات بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ عورت تھی نام جس کا رابعہ تھا، حضرت جنید بغدادی جیسے، حضرت شیخ شبلی جیسے ان کو اماں اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اٹھی، ایک ہاتھ میں پیالہ تھا پانی کا، دوسرے ہاتھ میں پیالے میں انگارے بھر لیے۔ اماں جی کہاں تشریف لے جا رہی ہو؟ فرمایا اس پانی سے جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں، اور اس آگ سے جنت کو جلانے کے لیے۔ حضور جنت کو جلایا جا رہا ہے، جہنم کو بجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا جس کو دیکھتی ہوں یہ جہنم کے ڈر سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، یہ جنت کی حوروں کے شوق میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ذات پاک کی طرف سے نہ جہنم کا ڈر مقصود ہے، نہ جنت کی راحت منزل ہے۔ ارے منزل تو محبوب کا جمال ہے، منزل مقصود نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، کلمہ فرض ہے، لیکن اس کا ثمرہ کیا ہے، عبادات کا نتیجہ کیا ہے، عبادات کی علت غائی کیا ہے؟ ارے یہ تو راہیں ہیں، راہوں پہ چلنے سے منزل ملتی ہے۔ منزل کیا ہے؟ کسی نے اگر صاف کہہ دیا تو صدقے جاؤں وہ علامہ اقبال نے صاف کہہ دیا، کیونکہ اس کی زبان پہ مولانا روم کی روح بولتی ہے، اور میل مولانا روح کی زبان پہ مصطفیٰ کا عشق بولتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تو فرمودی رہے کعبہ کی رفت، آقا تو نے فرمایا اس لیے ہم نے کعبہ کی راہ کو اختیار کیا۔ تو فرمودی رہے کعبہ کی رفت، کعبے کا طواف کرو، حجر اسود کی تقبیل کرو، مقام ابراہیم پہ سجدہ ریز ہو جاؤ، میدان عرفات میں وقوف کرو، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرو، میدان مینا میں قربانیاں دو، طواف قدوم کرو، طواف زیارت کرو، اس پتھر کو چومو جو جنت سے آیا۔ میرے خیال میں آیا اگر پتھر آئے جنت سے اور حضرت آدم لائے
وہ قابل تعظیم ہے. کیا ہم جنت سے نہیں آئے؟ ہم بھی تو جنت سے نکالے گئے ہیں. انسان ہیں ہم. وہ پتھر اگر قابل تعظیم ہے تو آدمیت احترام آدمی باخبر سو از مقام آدمی. پتھر کو تو مسجود نہیں ٹھہرایا گیا. ارے فرشتوں کو حکم دیا. فرشتے کیا کرتے تھے؟ اللہ کی تصویر پڑھتے تھے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. ان کا دعویٰ تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں, تیری حمد بیان کرتے ہیں, تیری بارگاہ اقدس میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں. ہم نے تو نے نافرمانی کا جذبہ ہی پیدا نہیں کیا. ہم تیرا ذکر کرتے ہیں, تیرا نام لیتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا. تو خدا کی بندگی کر رہے تھے. خدا نے فرمایا اسجدوا لآدم, پکڑنا نہیں ہے, کہہ دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا بے صورت کی عبادت کرتے ہو, بے صورت کی تسبیح و تحلیل کرتے ہو, وہ موقوف کر دو. آؤ میں اس صورت پہ ظاہر ہو رہا ہوں. یہ میرا خلیفہ ہے. اور خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ من شرط الخلیفۃ ان یکون علی صورت المستخلف. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مستخلف کی صورت پر. مستخلف کہتے ہیں جس کا وہ خلیفہ ہے. خلیفہ وہ ہے جو مستخلف کی صورت پر ہو. خلیفہ وہ ہے جو مستخلف کی صفات سے متصف ہو, اس کے اخلاق سے متخلق ہو, اس کے اسماء سے متحقق ہو. خلیفہ وہ ہے جو مستخلف کے جمال سے جمیل ہو, اس کے کمال سے کامل اور اس کے حسن سے حسین ہو. لہذا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے. بے صورت کا احترام کرنے والوں, آؤ میں اپنے جلووں کو آدم کی صورت پر ظاہر کر رہا ہوں. اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. ان میں ایک بہت بڑا تھا, معلم الملائکہ تھا. وہ کہنے لگا خدایا تیری معبودیت کو مانتا ہوں, تجھ کو مسجود برحق مانتا ہوں, تیری بارگاہ اقدس میں سجدے کرتا ہوں, تیری بطریت و ستریت و محمودیت و مسجودیت کو مانتا ہوں, تجھ کو مانتا ہوں, اس کو نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا لاکھ بار مجھے مانتا رہے, جب تک میرے پیارے کو نہیں مانے گا تو ملعون ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیونکہ آدم کیا ہے؟ آدم مظہر اسماء و صفات ذات حق ہے. آدم اس کا خلیفہ ہے. جب حسن ازل پردائے مکان میں آ جا, وہ چھپا ہوا حسن فطرت مصور حقیقی نے چاہا کہ کوئی ایسی تصویریں بناؤں کہ جو میرا شاہکار. میں تو صورت سے پاک ہوں, من حیث ہوا لیسا کمثلہ شیء, غنی عن العالمین ہوں میں, لا تدرک الابصار ہوں میں, مجھ کو آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی, میں تو بے نیاز ہوں, بے پرواہ ہوں. اللہ الصمد ہوں میں, مالک ہوں, مہیمن ہوں, پھر مومن بھی ہوں. الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. خدایا مومن تو وہ ہے جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو کس کا مومن ہے؟ تو کس کو مانتا ہے؟ فرمایا میں اپنے آپ کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کی صورت پر, کیونکہ جلوہ عطا کرتا ہوں, دیدار عطا کرتا ہوں تو حضرت انسان کی صورت پر. تو جب حسن ازل پردہ امکان میں راجا, ہر رنگ بہر رنگ ہر ایک شان میں, کل یامن و فی شان, ایک شان میں وہ محدود و مقید نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ صورت پہ جلوہ عطا کرے
تو مقید ہو گیا۔ بابا اگر تو کہتا ہے کہ صورت پہ دیدار دے تو وہ مقید ہے، تو اس کی ذات المطلق یجری علی اطلاقہ، تو اگر صرف بے صورت مانے تو تو نے بے صورتی میں اس کو مقید کر، کیونکہ مرتبہ الوہیت میں، مرتبہ احدیت میں کوئی اسم نہیں، کوئی صفت نہیں، بلکہ لونہا اسود، مرتبہ احدیت کا رنگ ہی سیاہ ہے۔ تو جب اس نے چاہا کنت کنزا مخفیا، میں خزانہ تھا پوشیدہ، فحببت ان اعرفا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں خزانہ تھا۔ ارے خزانہ ہوتا ہی وہی ہے جو چھپا ہوا ہو، اگر مخفیاً کی قید نہ ہوتی تو پھر بھی اہل دل مان لیتے، پہچان جاتے کہ چھپا ہوا کس میں چھپا ہوا ہے۔ اور الآن کما کانا، جیسے تھا ویسے ہے، اور جیسے ہے ویسے تھا، جیسے چھپا ہوا تھا جس میں، اسی میں اب بھی چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کس پردے میں چھپا ہوا۔ ارے ہم نے تو یہ دیکھا، چھپنے والا اگر چھپتا ہے تو مکڑی کے جالوں میں چھپ جاتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا لیکن نہیں دیکھا۔ جب انہیں نظر آیا کہ کچھ تنکے ہیں، کسی کبوتری کا گھونسلہ ہے، کہہ گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ارے مگر پھر رہے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں وہ نظر آ جائے۔ تلاش کا انداز کچھ اور ہے، کسی کا مخالفانہ انداز تلاش ہے، کسی کا عاشقانہ انداز۔ تلاش اس کی بھی ہے، تلاش اس کی بھی ہے۔ ارے پرواز شاہین بھی کرتا ہے، پرواز کرگس بھی کرتی ہے، لیکن کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ تلاش کرتے کرتے جب غار کے دروازے پہ پہنچے، ارے یہ غار تھی، اندر احمد مختار تھا یا یار غار تھا؟ کیا چیز حجاب بنی؟ بڑے کھوجی تھے، کہتے ہیں کہ چلے تو دو لیکن نقش کف پا ہے ایک کا، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے اس قدر بوجھل یہ پاؤں ہے کہ اس نے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگے یہ محمد کا نقش کف پا نہیں، یہ محمد کی صدیق کا نقش کف پا ہے۔ وہ اپنے پیارے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا، جس صدیق نے مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ تو سائن اگر ایک مکڑی کے جالے یہ سدے راہ بن جاتے ہیں، اگر کچھ تنکے، کچھ گھاس پھوس اگر حجاب بن جاتا ہے تو صورت بشری حجاب بن کر رہ گئی، ورنہ غطاب سارہم لأن البشریت غطاب سارہم۔ محبوب جب اس لباس میں آیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چدھا گئیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، جس نے دیکھ کر پہچان لیا اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں، جس نے دیکھ کر جان لیا اس کو عثمان ذو النورین کہتے ہیں، اور جس نے پہچان کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اعلیٰ حضرت علی برکت امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب بریلوی کیا حقیقت بیان فرماتے ہیں؟ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، تمام فرائض کو فروع فرما رہے ہیں، شاخ فرما رہے ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں،
اصل الوصول بندگی اس تاجور کی، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز فرض ہے، الصلاۃ عماد الدین ہے، الصلاۃ، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، اور الوضوء مفتاح الصلاۃ، اور وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے۔ تو جنت کی چابی ہے نماز، نماز کی چابی ہے وضو، وضو نہ ہو تو کیا نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ یار اگر پانی نہ ہو تیمم کر لیجئے گا، وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی، اگر پانی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر محبوب جانی نہ ہو تو کیسے نماز ہوگی؟ اگر پانی نہ ہو، پانی کس کا؟ پانی کنویں کا، پانی دریا کا، پانی بہتا ہوا، اگر پانی کھڑا ہو جائے اور اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، یا پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا اس کی بو تبدیل ہو جائے، تو وہ تو وضو کے قابل نہیں ہے، وہ تو غسل کے قابل نہیں ہے، نہ اس سے غسل ہوتا ہے، نہ اس کو غسل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یار پانی کی بو تبدیل نہ ہو، لیکن یاد رہے دنیا کا کوئی پانی ہو اور اس کی بو تبدیل ہوتی ہے، اور اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جو یار کے پاؤں کے تلووں کی ایڑیوں سے نکلا ہوا ہو، سمجھے؟ چاہے زمزم، آب زمزم، نہ اس میں ذائقہ تبدیل ہو، نہ اس کا رنگ تبدیل ہو، نہ اس کا بو تبدیل ہو۔ یار جب تک حضرت انسان کامل کے پاؤں سے کوئی چمٹتا نہیں ہے، اس وقت تک اس کا رنگ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اس کی بو بھی تبدیل ہو سکتی ہے، یار عقیدہ بھی اس کا باطل ہو سکتا ہے، عمل بھی اس کا ضائع ہو سکتا ہے، اور جو یار کے پاؤں کے تلووں سے چمٹ جائے ہو سکتا ہے کہ اس کا گناہ بھی نیکی بن جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن فرما رہا ہے نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اگر گناہ کے بعد، غلطی کے بعد نیکی کی جائے تو وہ نیکی اس بدی کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے، لیکن ایک مقام پہ فرمایا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، خدا چاہے تو نیکیوں کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دے، اور اگر چاہے تو ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ تو بھائی جب تک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نہیں نکلتا، اس وقت تک روح کی ہاجرہ تڑپتی ہے۔ یہ پانی کون ہے؟ یہ پانی الماء، پانی کیا ہے؟ الماء العلم، یہ علم کا پانی ہے۔ ذرا حقیقت سنیے اس درویش کی زبان سے، روح کی ہاجرہ طلب اسماعیل کے لیے علم اور عشق کے پانی کی تلاش میں زہد اور تقویٰ کی صفا مروہ پہ نشانی دیکھتی پھرتی ہے، اور ایک پانی زمین میں ہوتا ہے، دیکھا آسمان کی طرف جاتا ہے کہ کوئی پرندہ نظر آئے گا تو یہ دلیل ہے کہ جہاں پانی ہے۔ نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آ جائے، اگر جاندار نظر آ جائے، یار اگر درندہ بھی نظر آ جائے تو یہ دلیل ہے کہ قریب قریب پانی ہے۔ تو بھائی یہ پانی علم کا ہے، علم اور عشق کا پانی ہے۔ اسماعیل قلب ہے، ہاجرہ روح ہے، صفا مروہ تقویٰ اور زہد ہے۔ تو زہد اور تقویٰ کی پہاڑی
پہاڑیوں پہ روح کی ہاجرہ علم اور عشق اور وصال کا پانی تلاش کرتی ہے. ارے زہد و تقویٰ کی صفا مروا پہ وہ پانی نہیں ملتا، علم نہیں ملتا. اگر علم ملتا ہے تو قلب کے پاؤں کے نیچے کسی کامل کی ایڑیوں کے نیچے سے علم اور عشق کا پانی ملتا. لیکن جس پہاڑیوں پہ چڑھ کر پانی کی تلاش کی جائے، جس پتھروں پہ چڑھ کر صحیح کی جائے اور علم کی تلاش کی جائے، ان پہاڑیوں کو بھی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. وہ زہد بھی اللہ کی نشانی ہے اور تقویٰ بھی اللہ کی نشانی ہے. پہاڑیوں پہ اس لیے چڑھا جاتا ہے کہ منزل ملے، میری بات سمجھے نا، ثمرہ ملے. ورنہ یار کیا ہے، سجدہ کیا، اللہ فرماتا ہے، ترجمہ تجھے دیتا ہوں، سجدہ کرو قریب ہو جا. ہم نے لاکھوں سجدے کیے، پتہ ہی نہیں کس کو سجدہ کیا گیا. مولا کائنات سے پوچھا گیا، حل رأیت ربک یا علی، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا لن نعبد ربا لما رآہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو بے نقاب دیکھ لے، تب سجدہ کرتا ہوں. ارے وہ بھی کوئی نماز ہے یار نہ ہو نماز میں. اور صدقے جاؤں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کے دست حق پرست پر 90 لاکھ ہنود حلقہ بگوش اسلام ہوئے، وہی خواجہ معین الدین اجمیری جن کے پاک پتن شریف والے بابا فرید بھی دم کرتے تھا. قطب الدین بختیار کاکی ہوں یا نظام الدین اولیاء ہوں یا امیر خسرو ہوں یا علی احمد صابر ہوں، یہ انہی کا فیض ہے. لیکن یاد رہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے نماز میں اپنے جمال کو نہ دیکھا، آکس کے در نماز نہ بیند جمال دوست، جو اپنے دوست کو نماز میں نہیں دیکھ پاتا، فتوا ہمیں دے ہم کے نماز قضا کند. فرماتے ہیں کہ میں فتوا دیتا ہوں کہ وہ نماز قضا کرے. قضا ادا، نماز کی قضا ہے، لیکن یار کی چشم مست کی ادا ہے، قضا نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک شعر اپنے پیر و مرشد آقا نعمت حضور سیدی و سندی کلندر پاک فرد الافراد حضرت سید غلام رسول شاہ صاحب پھو پاک شریف والی سرکار حضور سائیں منبع اسرار ازدانی مطلع انوار رحمانی حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری کے نور نظر اور لخت جگر کے سامنے بندے کی سعادت حاصل کی تھی. وہ شعر یہ تھا، بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا، بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا، بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا، ارے مرنا اسی کا جانو جس کو ادا نے مارا. بے فائدہ اس کا مرنا جس کو قضا نے مارا، مرنا اسی کا جانو جس کو ادا نے مارا، جس کو ادا نے مارا. جو محبوب اور اس درویش کا ایک شعر ہے، مجھ کو کسی خنجر سے نہ تلوار سے مارو، مجھ کو ہم کو کسی خنجر سے نہ تلوار سے مارو، ہم پیار کے بندے ہیں ہمیں پیار سے مارو، ہم پیار کے بندے ہیں ہمیں. اور یہ لوگ جو مدت سے تہے خاک پڑے ہیں، یہ لوگ جو مدت سے تہے خاک پڑے ہیں، جی اٹھیں گے سر ان کا درے یار سے مارو، جی اٹھیں گے سر ان کا درے یار سے مارو. تو حضرات گرامی منزل بھی ملتی ہے، لیکن ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا.
یار ہاشمی بھی ہو، قریشی بھی ہو، مکی بھی ہو، مدنی بھی ہو، عربی دان بھی ہو، سخن سنج بھی ہو، لیکن یار کو نہ پہچان سکے، چچا بھی ہو تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا عمل اور کسب۔ کیوں؟ کہ محبوب کے جذبوں سے نہ آشنا ہے۔ اور کوئی ہاشمی بھی نہ ہو، قریشی بھی نہ ہو، مکی بھی نہ ہو، مدنی بھی نہ ہو، ارے کوئی اس کا مکان نہ ہو، اس کے پاس کوئی تھان نہ ہو، اس کے پاس کوئی نان نہ ہو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، لیکن دل میں جانے جانا کی محبت ہو، وہ دیکھو جنت الفردوس کا مالک بنا دیا۔ بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں، سنیے کہ بلا، بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں، کمبر و بوزر و سلمان بنا دیتے ہیں۔ بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں، کمبر و بوزر و سلمان بنا دیتے ہیں، اور ان کی نالین کو پیوند لگانے والے، میرے آقا کی نالین تو یہ بین کو جو گاٹھنے والے ہیں، جو اٹھانے والے ہیں، جو چومنے والے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب کہیں حضور پاک تشریف لے جاتے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ حضور کے نالین کو میں اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، یہی میری علم کی کمال ہے کہ محبوب کے نالین میرے سینے سے۔ کسی نے پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں انا عبید من عباد محمد، میں محمد عربی کے غلاموں میں سے، عبد نہیں کہا عبید کہا، جانتے ہیں اہل علم عبید اس میں تصغیر ہے، یعنی میں محمد کے بندوں میں سے، رسول پاک کے غلاموں میں سے چھوٹا سا غلام، سینے سے لگاتے ہیں۔ تو بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے ہیں، کمبر و بوزر و سلمان بنا، اور ان کی نالین کو پیبند لگانے والے کعبہ کوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں، کعبہ کوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ یہی تو سوال کیا تھا حضرت یمن کے بادشاہ نے، یمن کی حقیقت کے بادشاہ نے، میری مراد ویسے کرنی ہے۔ حضرت ویسے کرنی نے سیدنا عمر فاروق سے، سیدنا علی المرتضیٰ سے سوال کیا تھا، یار ذرا خیال تو فرمائیے، محبوب جو مدینہ میں بیٹھ کر اس یمنی کی خوشبو کو سونگتا ہے، انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن، مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، رحمان کی۔ اگر کہا جائے انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن، تو نفس کی جمع ہے نفوس، انفاس، یعنی مجھے رحمان کی بو آتی ہے، رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ اور اگر ہو نفس تو اس کی جمع ہے نفوس، یعنی مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی ذات ہر کے جابد بوئے رحمان از یمن کہنا یا بد بوئے باطن رازمن۔ رومی صاحب فرماتے ہیں جو مدینے میں بیٹھ کر یمنی جہاز کی خوشبو کو سونگ سکتا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، جس کو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جس کو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتے ہیں ایسو کانا جہاں کہیں ہوں میں ان کے درود کو سنتا ہوں۔
تو حضرات محترم، جب تک ان کے پاؤں کے تلووں سے کوئی نہیں چمٹتا، ایمان کی اور مرتبے کی دولت ہی نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان محبت ہے، محبت ادب ہے، ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں محب ہر وقت اسی تجسس میں رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے محبوب ناراض ہو، اور ہر وقت اسی خیال میں مگن رہتا ہے، فکر کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو کہ محبوب کی پیشانی پہ خندہ آ جائے، اور اس کی خوشنودی کا طالب ہوتا ہے۔ ارے میں نے پانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، میں نے پانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا۔ اگر محبوب مجھ پہ ناراض ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کی نبض ڈوب رہی ہے۔ حضرات گرامی، اگر ایمان ہو، محبت ہو، اہل محبت کوئی ایسا کام کرتے نہیں جو محبوب کی ناراضگی کا موجب ہو، اور ایسا کام چھوڑتی نہیں جس پہ یار راضی ہے۔ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ برے کاموں سے بچتے ہیں جن کے سامنے جمال جانا ہو، وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب مطلب ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ کام کروں کہ محبوب کے چہرے پہ ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا، محب میرے پہ خوش ہو جائے، وہ متبسمانہ نگاہ سے مجھے دیکھ لے۔ ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا۔ ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا، ایمان کی سچ بیان کر رہا ہوں۔ ایک عشوگر نے جام تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا۔ آنکھوں کی راہ سے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کی راہ سے میرے دل میں اتر گئی، میرا تو فیصلہ نگاہ ناز کر گئی۔ میرے محبوب نے ناز بھری نگاہ سے پڑ گئی کس کی نظر متبسم ہے سیماب، سیماب اکبر آبادی کہتے ہیں، پڑ گئی کس کی نظر؟ محبوب نے متبسمانہ انداز سے، عجیب ناز و ادا سے، ایک اچٹتی ہوئی نگاہ سے، ایک ترچھی نگاہ سے، تبسم فرمایا۔ میرے آقا تبسم فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی دہک ہو جاتا تھا، کہہ میرے آقا نے عمر بڑھنے میں لگا، فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو بہت تھوڑا، رویا بہت کرو، کیونکہ تم درد سے رونا ہوتا ہے، دل میں گداز ہوتی ہے۔ وجلت قلوبہم، دل میں جب ایک جنبش پیدا ہوتی ہے تب کہیں جا کے بڑے قیمتی تھے، بڑے کام آتے، نکلتے جو تیرے جوانی میں آج۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شخص کے سر پہ سایہ ہوگا عرش اولا کا، جو علیحدہ بیٹھ کر خدا کو یاد کرتا ہے، اپنے محبوب کے تصور میں منہمک ہو کر اس کی آنکھوں سے اگر آنسو ٹپک پڑتا ہے تو جس وقت کسی کا سایہ نہیں ہوگا، عرش اولا کا سایہ ہوگا، اس وقت اس کے سر پر یہ ساتواں ہے جس کے سر پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، باہر کہتے یہ وہ شخص ہے جس کے سر پر عرش اولا کا سایہ ہوگا۔ اور یاد رہے حضرات محترم، عرش سے میرے محبوب کی وہ مٹی آلہ ہے جس مٹی پہ میرے محبوب کے قدوم مملد لزوم ہے۔ ہوا افضل من السماوات والارض بل ہوا افضل من الکعبۃ والعرش، حضور کا گنبد خضرا کا مقام آسمانوں سے بھی افضل ہے، زمینوں سے بھی افضل ہے، بل ہوا افضل من الکعبۃ والعرش، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے،
بلکہ عرصے مولا کے سر کا تاج میرے محبوب کے نالین، میری محبوب کے نالین ہیں۔ تو روزے میں سر اگر عرش کا سایہ آدمی کے لیے عزت ہے تو جس کے سر پر نالین جانا کا سایہ، جس کے سر پر محبوب اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی، تو پھر کہیں گے کہ ہم تاجدار ہم بھی ہیں۔ سنیے، امیر خسرو نے پیر سے اجازت لی اور سوداگری کر کے 40 اونٹ زر و سیم کے ساز و سامان کے بھرے ہوئے دہلی کی طرف کما کر لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص گزرا، اس سے اپنے آقا کی، اپنے پیر کی خوشبو ہے۔ یار عطر کی خوشبو آتی ہے باغ سے، باغ بہاری ہو، ارے چل رہی ہو ٹھنڈی ہوا، وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں، معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں۔ تو حضرات گرامی، جب باد بہاری ہو، بہار ہو، وہ مسکر آ رہے ہیں کھڑے لالا زار میں، وہ مسکر آ رہے ہیں کھڑے لالا زار میں، اب تو ضرور آگ لگے گی بہار میں، اب تو ضرور آگ لگے گی بہار میں۔ تو باد بہاری ہو، بہار کے جھونکے ہوں، کوئی پاس سے گزر جائے، اس کا دل و دماغ معطر ہوگا، معنبر ہوگا، منور ہوگا، مزین ہوگا، مرصع ہوگا، مکلل ہوگا۔ تو یار اگر کوئی پھولوں سے گزر جائے تو اس سے خوشبو معطر کرتی ہے دماغ کو اور دل میں فرحت پیدا ہوتی ہے، یہ پھول ہے، یہ خدا کا رسول، اور یہ مقبول ہے۔ کس کا مقبول ہے؟ خدا کا مقبول ہے۔ لیکن یاد رہے حضرات محترم، خدا نے خود کو چھپا رکھا، میرے محبوب کا جلوہ دکھا رکھا، خدا کے دیدار کی تمنا کرنے والوں کو خدا نے اپنے محبوب کا دیدار کروایا۔ دیدار کرنے والوں نے آسمانوں کو چھوڑا، زمین پہ آئے، معلوم ہوا کہ جب تک اپنے اپنے مقام کو نہ چھوڑا جائے یار کا دیدار نہیں ہوتا۔ آدم نے پہلے آسمان کو، یحییٰ نے دوسرے کو، یوسف نے تیسرے کو، عیسیٰ نے چوتھے کو، یوسف نے پانچویں کو، ابراہیم نے چھٹے کو، موسیٰ نے چھٹے کو، ابراہیم نے ساتویں کو، آسمان کو چھوڑا، محبوب کی راہوں میں آ کر انتظار کر رہے ہیں۔ ارے کس کو دیکھیں؟ خدا نے فرمایا مجھ کو کیا دیکھو گے؟ مجھ کو دیکھنے کی تمنا رکھنے والوں اکٹھے ہو کر رخ مصطفیٰ کو دیکھو۔ اگر میں نے اپنی ذات کو دیکھنا ہو تو حسن محمدی کے آئینے کا انتظام کرتا ہوں۔ حسین اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، ماہ جبین اپنے جلووں کا مشاہدہ کرنے کے لیے شیشے کا انتظام کرتا ہے، آئینے کا اہتمام کرتا ہے، ارے میراث کا انصرام کرتا ہے۔ شیشے کا اپنا جمال نہیں، شیشے کا اپنا کمال نہیں، یہ سب اسی کا جمال ہے، سارا اسی کا کمال ہے جس کے مقابل میں وہ آئینہ۔ ارے خود مصور نے لیجے بوسے تیری تصویر کے، صفائے دہر پہ صورت کرے قدرت نے امیر،
اس کائنات کے صفحہ پہ، ممکنات کے ورقے پہ، موجودات کے کاغذ پہ، صفحہ دہر پہ صورت کرے قدرت نے امیر، تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا، تیری تصویر وہ کھینچی کے قلم، بلکہ یہ تصویر کس کی تھی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدمی کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اب آدمی کو چھوڑو ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بصر میں، جب سے سنا ہے یار لباس بصر میں ہے۔ بابا عبد الرحمن جامی نقشبندی فرما رہے ہیں، گر تجلی ذات خواہی صورت انسان بھی، اگر اللہ کا ذاتی تجلی دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے تو انسان کامل کی صورت دیکھ، بلکہ یہاں تک فرمایا ای اوست پدی دامودہ بھر صورت ماں، یہ وہی ہے جو ہماری صورتوں پہ ظاہر ہوا۔ ہم کو اس نے مکر کرتا، مکروا، لوگوں نے مکر کیا، مکروا، مکر اللہ، اللہ نے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، مکر سے یہ مراد وہ مکر نہیں جو ہم مکر کرتے ہیں۔ یہ تو تجویز کی ہے ذات پاک نے کہ لوگوں نے جب خدا تعالیٰ سے مکر کرنے کی کوشش کی تو خدا تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کی حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ مکروا، انہوں نے مکر کیا، خود کو ظاہر کیا۔ ذرا متصوفانہ حقیقت بیان سنیے۔ مکروا، ان لوگوں نے مکر کیا کہ انہوں نے خدا کو چھپایا، خود کو ظاہر فرمایا کہ ہم ہیں، وہ تو چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ مکر یہ کیا کہ خدا نے ان کو چھپایا، اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ سب کے وجود کو ختم کر دیا اور فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم نظر کرو اس طرف اللہ تک ہے۔ تو جب حسن ازل پردہ دے امکان میں آگا، ہر رنگ بہر رنگ ہر ایک شان میں آیا۔ محبت کی حقیقت بیان کر رہا ہوں جو کہ ایمان کی حقیقت ہے۔ جب حسن ازل پردہ امکان میں آگا، ہر رنگ بہر رنگ ہر ایک شان میں آیا، اور حرمت سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے جس وقت کہ وہ صورت انسان میں، حرمت سے فرشتوں نے جسے سجدہ کیا ہے جس وقت کہ وہ صورت انسان میں آیا۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا۔ اب حضرت سید عبدالحق محدث دہلوی قادری رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے، آپ فرماتے ہیں رسول علیہ السلام صورت خضرا مراد داستہ است۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے حسین ترین صورت پہ خدا کو دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ حسین صورت کون، کس کی صورت ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے حسین ترین صورت سے اپنی صورت مراد لی ہے، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنی صورت پہ۔ اور ایک روایت میں ہے رأیت ربی بیان ربی، میں نے اپنے رب کو رب کی آنکھوں سے دیکھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، قرب نوافل کی حدیث ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت ایمان ہے، لا ایمان لمن لا محبت له۔ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَلِسَانًا يَنطِقُ بِهِ، میں اپنے بندے کی زبان ہو جاتا ہوں اس سے وہ بولتا ہے، وَبَصَرًا يُبْصِرُ بِهِ،
میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، وَيَدًا يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، وَرِجْلًا يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتا ہے، یعنی وہ مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے کیا میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، هو السمیع البصیر، میں بولتا ہوں، هو الکلیم، میں جانتا ہوں، هو العلیم، باب جامی سے پوچھئے، فرماتے ہیں آنکھیں میں شنود سمیست، آنکھیں میں بینت بصیر، آنکھیں میں دانت علیم استو بگو تو کیستی، فرمایا جو سنے وہ سمیع ہے، جو بولے وہ کلیم ہے، جو جانے وہ علیم ہے، جو دیکھے وہ بصیر ہے، اور سمیع و بصیر اور کلیم و علیم وہ ہے، تو بتوا تو کیستی ہے، تو بتا تو کون ہے؟ اس لیے بابا فرید حضور گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے شہر پاک میں عرض کر رہا ہوں، پاک پتن شریف میں آپ فرماتے ہیں من نیم واللہ جارا من نیم، حضور گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضور سید بابا فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں من نیم واللہ جارا من نیم، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، اے میرے یار میں نہیں ہوں، سر سرم جانے جانم تن نیم، میں تن نہیں ہوں، میں تو جان کی جان ہوں، میں تو راز کا راز ہوں، ارے ہاں آپ کی بھی جان ہے، اور ایمان والا وہ ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن میلاد النبی، نعرہ حیدری، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہے۔ یار جان نظر نہیں آتی، جان نظر آتی ہے، ہم میں روح ہے، روح نظر نہیں آتی، کانوں سے سنتی ہے، آنکھوں سے دیکھتی ہے، زبان سے بولتی ہے، دماغ سے سوچتی ہے، لیکن جہاں کان نہ ہو، جہاں آنکھ نہ ہو، جہاں زبان نہ ہو، روح پھر بھی سنتی ہے، الستو بربکم قالوا بلی، سنا الستو بربکم کو، اور اس کو سمجھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور کہا روحوں نے بلا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ کون سی زبان تھی وہاں؟ یہ جسم تو کل کی پیداوار ہے، یہ زبان تو کل کی ہے، یہ کان تو کل بنائے گئے، یہ آنکھیں تو یہ دماغ اور یہ دل تو کل وجود انصری کا بت بنایا گیا۔ جب بت نہ تھا، آنکھیں نہ تھیں، کان نہ تھے، کس کان سے سنا؟ معلوم ہوا روح کانوں کے بغیر سن سکتی ہے، زبان کے بغیر بولتی ہے، بلا کہتی ہے، بلا کہہ کر قدسیاں بارے امانت نہ توانست کشید، قدوسی اور قروبی جو امانت ذات کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ بات فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمینوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ قدسیاں بارے امانت نہ توانست کشید، فرشتے بھی اس امانت کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے۔ کرسیاں بارے امانت نہ توانست کشید، قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن، قرائے فال بنا میں، ارے وہ بار کیا ہے، ارے وہ راز کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے پیکر، لقد کرمنا بنی آدم کی عزت کے سرتاج، ونفخت فیہ من روحی، میں نے تجھ میں اپنی روح کو پھونکا۔ ارے کہاں بیٹھا ہوا ہے ہوا و ہوس کا شکار ہو کر؟ فرشتے تو جب تو